اس کی کہانی اس ریگستان کی طرح تھی جہاں ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ ریت کے ذرے اڑتے ہیں، پرانے نقش مٹتے ہیں اور نئے بنتے ہیں۔ زینب کی زندگی بھی ایسی ہی تھی، ہر شادی ایک نئی داستان، ہر طلاق ایک پرانی کہانی کا اختتام، اور ہر بچہ ایک نیا سپنا جو اس کے دل میں جگہ پاتا۔ وہ جانتے ہوئے بھی کہ ریت کے قلعے ہوا میں بکھر جاتے ہیں، وہ ہر بار اپنے ہاتھوں سے انہیں سنوارتی رہی۔ زینب کی پہلی شادی 16 برس کی عمر میں ہوئی۔ وہ اپنے والد کے دوست کے بیٹے عمر سے بیاہی گئی، ایک شرمیلی لڑکی جس کے خوابوں میں ابھی رنگ بھرنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ عمر نرم دل تھا مگر خاندانی روایات کا پابند۔ 2 سال بعد جب اس کے پہلے بیٹے یوسف نے آنکھیں کھولیں، زینب نے سمجھا کہ زندگی نے اسے گلے لگا لیا ہے، مگر عمر کی نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر منتقلی نے ان کے درمیان فاصلے پیدا کیے۔ تنہائی، نوجوانی کی بے چینی اور عمر کی بڑھتی ہوئی بے روحی نے آخر کار رشتے کو کھوکھلا کر دیا۔ طلاق کے دن زینب نے یوسف کو گود میں لے کر سوچا، کیا محبت صرف ایک قصہ ہوتی ہے؟ دوسرا بیاہ ایک امیر گھرانے میں ہوا۔ خالد جو اس سے دگنی عمر کا تھا، اس نے اس کی خوبصورتی پر نگاہ ڈالی تھی۔ اس بار زینب نے اپنے دل کو پتھر کر لیا۔ وہ صرف یوسف کے لیے جی رہی تھی، مگر خالد کی بے پایاں دولت نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ زینب صرف اس کی زینت بن کر رہے، جبکہ وہ خود کو ایک ماں سے زیادہ کچھ سمجھتی تھی۔ جب خالد نے یوسف کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کی تو زینب نے پہلی بار اپنی آواز بلند کی۔ عدالت سے نکلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ تھا اور پیٹ میں دوسرا بچہ، ہینا، جو خالد کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا، میں اپنے بچوں کی ماں ہوں، یہی میری پہچان ہے۔ تیسرا رشتہ ایک شاعر ناصر کے ساتھ بنا۔ وہ زینب کی آنکھوں میں گم ہو گیا تھا، اس کی تکلیفوں کو لفظوں میں پروتا، اس کے خوابوں کو نظموں کا جامہ پہناتا۔ یہ پہلا موقع تھا جب زینب نے محسوس کیا کہ شاید اسے بھی کوئی چاہتا ہے۔ ناصر نے یوسف اور ہینا کو اپنا لیا، اور جب ان کی اپنی بیٹی لیلا پیدا ہوئی تو گھر میں محبت کی بارش ہونے لگی۔ مگر ناصر کا شاعر دل کسی ایک جگہ ٹک نہ سکا۔ ایک دن وہ چلا گیا، بغیر کوئی خط، بغیر کوئی وجہ۔ زینب نے اس کی نظموں کو آگ لگا دی، مگر لیلا کی مسکان نے اسے جینے کا حوصلہ دیا۔ چوتھی شادی ایک وکیل راشد سے ہوئی جو اس کی لڑائی لڑنے آیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ زینب کی طاقت اس کی کمزوری ہے۔ شادی کے پہلے ہی سال ان کے جڑواں بیٹے احمد اور علی نے جنم لیا۔ راشد کی مصروفیات بڑھیں تو گھر پھر خالی ہونے لگا۔ ایک دن جب زینب نے اسے کسی اور عورت کے ساتھ دیکھا تو وہ چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس بار اس نے طلاق مانگنے سے پہلے اپنے بچوں کو گود میں لیا اور کہا، تمہاری ماں کبھی ہار نہیں مانتی۔ اب وہ اکیلی تھی، 5 بچوں کے ساتھ، جن کی آنکھیں اس سے امیدیں لگائے بیٹھی تھیں۔ اس نے سلائی کا کارخانہ کھولا، جہاں ریگستان کی عورتیں اس کے ہنر سے حیران رہ گئیں۔ یوسف نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، ہینا نے اس کا ہاتھ بٹانا شروع کیا، لیلا اس کی نظموں کو گانے لگی، اور جڑواں بچوں نے اس کے پاؤں تلے زمین کو مضبوط کر دیا۔ ایک شام جب ریگستان کی ہوا نے اس کے بال چھوئے تو اسے ناصر کی ایک نظم یاد آئی، ہر مٹی کی مہک میں ایک زخم کی کہانی ہوتی ہے، پر اسی سے تو پھول کھلتے ہیں۔ زینب نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہر شادی نے اسے توڑا تھا، مگر ہر ٹکڑے نے ایک نیا جنم لیا۔ وہ جانتے ہوئے بھی کہ ریگستان کی ریت پھسلتی ہے، اس نے اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے تھے۔ اب وہ صرف ایک بیوی،
یا سابقہ بیوی نہیں تھی، وہ ایک داستان تھی جو اپنے بچوں کی آنکھوں میں زندہ تھی۔ ناظرین، یہ کہانی مصائب سے نکلتی ہوئی امید، خود شناسی اور ماں کی محنت کی عکاس ہے۔ زینب کا کردار ظلمتوں کے بیچ چمکتے ہوئے استقامت کے دیے کی مانند ہے، جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے راستہ روشن کرتا ہے۔ ہر طلاق اور نئے رشتے کے ذریعے وہ اپنی پہچان کو نئے سرے سے دریافت کرتی ہے، ایک ماں، ایک محنت کش اور ایک عورت جو اپنے وجود کی قدر جانتی ہے۔